پارٹی کا جانبسار ورکر موجود ہے، وہاں پہ ہمیں جیسا مرضی کوئی جو ہے وہ سونے کا ہیرے کا الیکٹرول ملے، ہم اسے ترجیح نہیں دیں گے، ہم اپنے ورکر کو ترجیح دیں گے۔ لیکن جہاں پہ موجود نہیں ہے تو وہاں پہ پارٹی کے پاس کوئی اسپیس ہے، وہاں پہ ہمارے کارکن بھی کہتے ہیں کہ فلاں کو ٹکٹ دیں، وہ کامیاب ہو سکتا ہے، فلاں جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، تو وہاں پہ پارٹی کی مشاورت سے ہم فیصلہ کریں گے۔ اپلیکیشنز ہم نے انوائٹ کی ہیں اور اپلیکیشنز ماشاءاللہ جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی ریکارڈ ہی ہوگا۔ کل میں یہاں پہ آیا ہوا تھا تو کل کچھ تقریباً 350 لوگوں نے ایک دن میں جو ہے وہ درخواستیں جمع کروائی، اور اس سے زیادہ تعداد میں لوگوں کے فون اور لوگ آ کے یہاں پہ مجھے ملے کہ یہ ہم ڈرافٹ نہیں بنا سکے، یہ جو بینک وغیرہ بند ہوئے تو آپ اس کو تھوڑا ڈیٹ کو جو ہے وہ ایکسٹینڈ کر دیں۔ تو یہ اپلیکیشن آ رہی ہے، اس کے بعد ہم ڈویژن وائز پارلیمانی بورڈ بیٹھے گا، ڈویژن وائز ہم سب کو بلائیں گے، جن لوگوں نے اپلیکیشن دی ہے ایک ایک آدمی کو بورڈ جو ہے وہ بیٹھ کے سنے گا، اور میاں نواز شریف صاحب پریزائڈ کریں، وہ خود سنیں گے سب، اور اس کے بعد جو ہے وہ فیصلے ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ سب سے پرائورٹی جو ہے وہ انہی لوگوں کی ہوگی جنہوں نے پارٹی کے ساتھ آپ کی حکومت جو ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ 16 مارچ چلی، پی ڈی ایم کی حکومت جی اس وقت سب سے زیادہ بمباری پیپلز پارٹی کی طرف سے آپ کے اوپر ہو رہی ہے، اور جناب حکومت نے گزشتہ روز کہا ہے کہ راہل کی سلیکشن پارٹی ہے اور اس کو سلیکٹ کر لیا گیا ہے، تو یہ آپ کی اور پیپلز پارٹی کی الیکشن کی برا کچھ چل رہی ہے کہ اس کے اندر حقیقت بھی ہے؟ اور ایک نہیں دیکھیں جی سیاسی کا کیسے بڑھتا ہے اور کیسے کم ہوتا ہے یہ ہمیں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اس چیز کو بخوبی سمجھتے ہیں۔ دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ پنجاب میں ہماری سپورٹ، ہمارا ووٹ موجود ہے اور وہ ہمارے ساتھ ہے۔ میں تب سے کہتا ہوں کہ ہماری سپورٹ، ہمارا ورکر، ہمارا ووٹ ایک بھی جو ہے وہ آگے پیچھے نہیں ہوا، اگر کسی جگہ پہ ہوا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو وہاں رہنے نہیں دیں گے، ہم اپنے پاس واپس آئیں، ہماری سپورٹ جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے۔ اب جو ہماری اپوزیشن ہے، یعنی پنجاب میں جو ہے وہ یا تو میاں نواز شریف کا ووٹ ہے یا پھر اس کا مخالف ہے، تو وہ جو مخالف ووٹ ہے اس کو اٹریکٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے پیپلز پارٹی بھی اور دوسری جماعتیں بھی۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ اگر وہ ہمارے اوپر بمباری نہیں کریں گے، ہمارے اوپر تنقید نہیں کریں گے تو کیسے اٹریکٹ کریں گے؟ اس لیے ان کی یہ پالیسی جو ہے یہ بالکل سیاسی طور پہ درست ہے، انہیں جو ہے وہ بالکل ہمارے خلاف بات کرنی چاہیے، انہیں اپنے آپ کو ہماری مخالفت میں، ہمارے مخالف ووٹ کو جو ہے وہ اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے، اور انہیں بالکل حقیقت میں پیش کرنا چاہیے تاکہ لوگ ان کے اوپر جو ہے وہ اعتماد کریں، لیکن ان حدود و قیود کا خیال رکھا جانا چاہیے، اور سیاسی رواداری اور سیاسی احترام کو پیش نظر رکھا جانا چاہیے۔ ہم بھی رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ وہ سیاست، وہ گھٹیا اور فتنے پہ اور افراتفری پہ مبنی سیاست میں میں چھوڑوں گا نہیں، میں سب کو جیلوں میں ڈالوں گا، مجھے اگر اختیار ہو تو میں 500 آدمیوں کو پھانسی لگا دوں، میں جو ہے وہ جیلوں میں کسی کو میڈیسن نہیں جو ہے وہ لینے دوں گا، میں کسی کو جو ہے وہ گھر کا کھانا نہیں لینے دوں گا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ اس کو جو ہے وہ وہاں پہ 10 جو ہے وہ کھانے مل رہے ہیں روز، کبھی کہتا ہے مجھے دیسی مرغی چاہیے، کبھی اسے یخنی چاہیے، کبھی اسے جو ہے وہ فش چاہیے، تو کیا ہم نے یہ ہمارے سامنے ہو رہا ہے نا سارا؟ اس کو ورزش کے لیے مشینیں دی جا رہی ہیں، اس کو گھر سے کھانا دیا جاتا ہے، وہاں پہ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ روزانہ اس کو جو ہے وہ مینو پیش کیا جاتا ہے، اور جو سلیکشن ہوتی ہے اس کے مطابق اس کو جناب کھانے تیار کر کے دیے جا رہے ہیں، ڈاکٹر پہلے جناب اس کو چیک کرتے ہیں، اس کے علاوہ اس کا جناب ہر طرح سے، یعنی میرا خیال ہے کہ کوئی 4-5 اسٹار ہوٹل جیسی ان کو سہولتیں دی جا رہی ہیں۔
हमारे मुंह से किसी ने सुना है कि हमने कोई इतराज़ किया हो या इसके ऊपर वावेदा किया हो, बल्कि मैं ऑन रिकॉर्ड हूँ कि कानून के मुताबिक जो सहूलत उसे मजीद मिलनी चाहिए वो भी दी जाए। बल्कि मेरे क्रेडिबल सोर्सेज हैं कि मैं जो कहा करता था कि हम इसको जेल में, ये हमें जो है वो अजियत दे रहा है, लेकिन जब ये जेल में जाएगा तो हम इसे हर सूरत देंगे, लेकिन एक चीज़ नहीं देंगे। मेरे क्रेडिबल सोर्स हैं वो एक चीज़ भी मिल रही है, तो हमें उसके ऊपर भी एतराज़ नहीं। तो ये सियासी रवैया जो है वो कोई ना रखे, ना पीपल्स पार्टी रखे, ना कोई और जमात रखे, ना PML रखे। बाकी ठीक है, बिल्कुल मुखालफत करें, मुखालफत में जो है वो हमारा मुखालफ वोट अट्रैक्ट करने के लिए वो हमें जो भी सब कुछ कहना चाहते हैं जो उनकी जो है वो बिल्कुल स्वाबदीद है वो कहें। यार अब मामला ये है कि मैं तो कई चीज़ों की बात कर रहा हूँ, लेकिन उनको तो सब कुछ ही वहाँ पे मिल प्लीज ऐसा ना करें जी। बारी बारी टिको पे नहीं किया है और ना ही वो कह रहे हैं कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा। आप उनका मुस्तकबिल क्या देखते हैं? अब दूसरा कोई इंसान नहीं था कि हल्के से मुस्लिम लोन अपना उम्मीदवार देगी। जी, चौधरी निसार अली खान साहब के हल्के से बिल्कुल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उम्मीदवार देगी, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब में जो मेरी रिकमेंडेशन है जमात को, हम हर हल्के से उम्मीदवार देंगे, और पंजाब में हमें सीट एडजस्टमेंट या अलाइंस की जरूरत भी नहीं है। रही बात शाह खान अब्बासी साहब की, वो हमारे साथी हैं और हमारे बहुत बेहतरीन साथी हैं, बड़े जो है वो हक सच की बात करने वाले और बड़े बेबाक बात करने वाले हमारे दोस्त हैं। वो देखिए, उनकी एक सोच है, वो कहते हैं कि सिलेक्शन का कोई फ़ायदा नहीं है, तो बहरहाल वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेना चाहते, लेकिन उनकी मुशावरत, उनकी रहनुमाई जो है वो हमें हासिल रहेगी, और वो हमारे साथ हैं। मियाँ रवाशी साहब से उनका मुतल्लक ये कोई 2-4 महीनों या 2-4 साल की बात नहीं है, पिछले 30-35 साल के वो उनके जेल के साथी हैं, और 99 में वो उनके साथ जेल में रहे हैं, तो ये बड़े मजबूत रिश्ते हैं। तो इसलिए वो ठीक है, उनका एक मौक़िफ़ है, उनकी एक सोच है कि सियासी कारकुन को अपनी सोच रखने का हक हासिल है, तो इंशाअल्लाह ताला उनका मुस्तक़बिल जो है वो ठीक है, कोई ऐसी खतरे वाली बात नहीं है। अच्छा, राणा साहब ये बताइएगा कि पाकिस्तान की सियासी जमातें कब तक पपेट का रोल प्ले करती रहेगी? कल तक आप मकसद कहती पाकिस्तान तरीके इंसाफ मर्जन की, आज तरीके इंसाफ पर किया है, आप मर्जन है, इक़्तिदार तो आपको मिल जाएगा, लेकिन पाकिस्तान में शायद वो हालात नहीं हो पाएंगे जिससे गरीब को रोटी मिल पाएगी। सियासतदान कब समझेंगे, कब सुलझेंगे? जब तक आप जैसे दोस्त जो हैं वो इस अंदाज में सोचते रहेंगे। मुझे ये बताएं कि मैं अगर ये कहता हूं कि मेरे साथ जुल्म हुआ, तो मेरे भाई आप इस बात को वेरीफाई करने के बाद मेरी बात तस्लीम करें कि वाकई हीरोइन 15 किलो हीरोइन जो वो मेरी गाड़ी से नहीं बरामद हुई। तो मामला ये है कि अब जब आप मेरे साथ या हमारे साथ आप PTI को शामिल करते हैं, तो कुछ खुदा का खौफ करें। 9 मई को आप मुझे बताएं कि किसी अदारे के ऊपर वो दिफाई हो या अपना जो है वो अदरवाइज हो, आप उसके ऊपर चढ़ दौड़े, दिफाई तंसीबात को आग लगाएं, जाके उनके घरों को आग लगाएं, आर्मी हाउसेज को आग लगाएं, उनके हेडक्वार्टर के ऊपर जो है वो हमला करें, तो उसके बाद अगर आपके खिलाफ कोई कार्रवाई हो तो आप कहते हैं कि जी ये सिलसिला जो है ये कब तक जो है वो जारी है। मामला ये है कि क्या उस बंदे ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती को रुकवाने के लिए उसने लॉन्ग मार्च नहीं किया?
اس نے آرمی کے ریٹائرڈ اور آرمی کے حاضر سربس لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ مل کے ایک ایسی سازش جس کے نتیجے میں خدا نہ خاصہ اگر آرمی میں تقسیم کا عنصر آ جاتا تو پھر کیا بنتا ہے اس ملک کا؟ کیا اس نے یہ کوشش نہیں کی؟ کیا اس نے جو ہے وہ یہ بات برمنا نہیں کی کہ فلاں کو ایکسٹینشن دو، فلاں کو یہ کرو، فلاں کو وہ کرو؟ کیا وہ ایک حساس ادارے کے سربراہ کی تعیناتی کو اس نے جو ہے وہ پولیٹیسائز نہیں کیا؟ اس نے جن دنوں میں یہ ہونا تھا تعیناتی، ان دنوں میں وہ راول پنڈی میں انسانوں کا سمندر جو لے کے جانا چاہتا تھا، وہ کس کے لیے لے کے جانا چاہتا تھا؟ اگر وہ ہمارے لیے لے کے جانا چاہتا تو پھر اسلام آباد لے کے آتا۔ اسلام آباد اس نے کہا بھی تھا کئی دفعہ کہ جی میں آ رہا ہوں اور آپ کو جو ہے وہاں پہ وہ کیا کہتے ہیں چھپنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی۔ اور اس کے بعد کیا یہ باتیں جو ہیں یہ چیزیں ثابت نہیں ہیں کہ یہ طے کیا گیا کہ میں گرفتاری نہیں دوں گا؟ گرفتاری کے لیے پولیس گئی، اس کے اوپر پیٹرول بم پھینکے گئے، ان کے اوپر وہاں پہ مسلح لوگوں کو بٹھایا گیا۔ مسلح لوگوں میں ایسے لوگ تھے جن کے اوپر پہلے جو ہے وہ دہشت گردی کے مقدمہ آئے، وہاں پہ پولیس کو مارا گیا، زخمی کیا گیا، اور اس کے بعد جب ان کو گرفتار کیا گیا، کس کو نہیں گرفتار کیا؟ ہمیں نہیں گرفتار کیا گیا، میاں نواز شریف کو گرفتار نہیں کیا گیا، اور لوگوں کو گرفتار نہیں کیا گیا۔ یہ کون سی بات ہے کہ جی اگر مجھے گرفتار کیا گیا تو آپ نے پھر یہ کرنا ہے؟ اور اس کے بعد جو انہوں نے کیا، اس کے بعد بھی اگر آپ جو مسلم لیگ نون کے ساتھ ہوا 2018 میں، اس کو اور اس کو اگر آپ ایک جیسا ہی دیکھ رہے ہیں تو یہ پھر ہماری بدقسمتی ہے۔ تو جب تک آپ اس قسم کا جو ہے وہ ناانصافی کرتے رہیں گے اس وقت تک پھر یہ بات بھی ہوتی رہے گی۔ ڈاکٹر صاحب بتائیے، آپ نے بھی بات کی کہ چیئرمین کرکٹ صاحب کو جیل میں بڑی سہولیات ہیں، دوائی بھی مل رہی ہے، تو ان کی جو سہولت کار تھے جن کے نام انگلش لیتی تھی وہ تو اب گھروں میں جا چکے ہیں، تو اب چیئرمین کرکٹ صاحب کس کے لاٹ ہیں اور کون کی ان کو سہولیت فراہم کر رہے ہیں؟ لیکن اس وقت ان کو سہولتیں جو عدالت کے حکم میں مل رہی ہیں، دوائی دوائی بھی مل رہی یہ ہے۔ آپ بڑی دیر سے بات کر رہے ہیں۔ یہ فرمائیے گا کہ آپ مسلم لیگ نون کے پنجاب کے صدر بھی ہیں، جن لوگوں نے پی ٹی آئی کے لوگوں نے پنجاب اسمبلی میں فلور کراسنگ کی تھی اور مسلم لیگ نون کی سپورٹ کی تھی حمزہ صاحب کی، اب مسلم لیگ نون ان کو ٹکٹ دے گی، ان کا کیا مستقبل ہے؟ ساتھ یہ بھی فرمائیے گا کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بننے والے ملک کا جو حال اور جو اداروں کے ساتھ براہم نے اور دوسرے لوگوں نے کیا ہے، مسلم لیگ نون اگر برسر اقتدار آتی ہے تو کیا ان کا احساس کیا جائے گا اور ان سے اس چیز کا حساب لیا جائے گا؟ معاملہ یہ ہے کہ اب اس میں اور بھی بہت سارے پہلو، بہت ساری باتیں ہیں کہ ہم نے اس ملک کو اس حالت میں پہنچا دیا ہے کہ اس وقت جو 24-25 کروڑ کے ملک میں تو میرا خیال ہے 23.5 کروڑ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کا جو ہے وہ زندگی گزارنا جو ہے کچھ کا تو ناممکن ہوا ہے اور مشکل سبھی کا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ پہلے ہم اس ایشو کو ریڈریس کریں یا پہلے ہم اس طرف جو ہے وہ اپنا زور لگائیں؟ میاں نواز شریف نے اس ملک کو کے معاشی بحران کو کنٹرول کرنے، اس ملک کو خوشحال کرنے، عام آدمی کی زندگی کو آسان کرنے کا کی جو امید دلائی ہے، پہلے اسے یقین میں بدلے، اس کے بعد ایک ٹروتھ ریکنسیلیشن کمیشن بننا چاہیے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ تو شاید اب دنیا میں نہیں ہیں، اس میں ہر کسی کا کردار جو ہے وہ سامنے آنا چاہیے، اور یہ پھر اس وقت کی پارلیمنٹ فیصلہ کرے یا آنے والی پارلیمنٹ فیصلہ کرے کہ کس کو سزا دینی ہے، کس کو سزا نہیں دینی۔ لیکن جہاں تک ذاتی طور پہ ہم نے اس سے پہلے بھی یہ کوشش کی تھی کہ ایک ایسا کمیشن جو ہے وہ بننا چاہیے
कि जो कि सियासतदानों का भी, इसमें सियासतदान भी शामिल है और इसमें अदारों के लोग भी शामिल हैं, इसमें जुडिशरी के लोग भी शामिल हैं, सबका किरदार जो है वो पूरी कौम के सामने आना चाहिए। और न सिर्फ ये कोई इंतकाम होगा बल्कि इस ऐसा होने से जो है वो हमारा किबला दुरुस्त हो जाएगा, लोगों की सिमत जो है वो दुरुस्त हो जाएगी। तो हम इस किस्म की जो है वो सोच रखते हैं हम, लेकिन हम इंतकाम की सोच नहीं रखते। इस बारे में मियां नवाज शरीफ साहब ने बड़ा वाज़ेह तौर पर किया कि हम ऐसी सोच नहीं रखते कि जी हम आएंगे तो फलां को पकड़ेंगे, फलां को नहीं छोड़ेंगे, फलां को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन बहरहाल इस कौम की सिमत को दुरुस्त करने के लिए इकदाम जो है वो जरूर करेंगे, पार्लियामेंट की मंजूरी से करेंगे, सबको साथ लेके करेंगे और पार्लियामेंट के कंसेंसस के साथ जो है वो करेंगे।